السلام علیکم، میں ہوں سمینہ کوثر اور میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہوں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین میاں چنو میں ایز اے لیکچرر اردو. یونیورسٹی آف ساؤدرن پنجاب کے اسٹوڈیو سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں. پروگرام کا نام ہے جہان ادب. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یونیورسٹی آف ساؤدرن پنجاب نے یہ کانفیڈنس اور اعتماد دیا ہے کہ میں یہاں پر پروگرامز کو ہوسٹ بھی کرتی ہوں اور آج یہاں پہ ادھر اسٹوڈیو میں موجود ہوں. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ممتاز ماہر تعلیم، محقق، نقاد، شاعر پروفیسر ڈاکٹر امتیاز حسین بلوچ، صدر شعبہ اردو یونیورسٹی آف ساؤدرن پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام، شکریہ سر. گفتگو ہماری اس سے قبل جاری تھی اور میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں اور آپ سے سوال و جواب جو ہے وہ کر رہی ہوں. سر، سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اردو زبان اور ماں بولیوں کی جو تدریس ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ اچھا، ایسا ہے، بالکل اچھا ہے کہ اردو اور جو ماں بولیاں ہیں ان کو کیوں پڑھایا جائے. اس سوال سے پہلے ایک چیز آپ جو ہے نا وہ رہ گئی، وہ میں سامعین کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. جی سر. دوستو، ابھی میں نے جب اپنے کامیاب طلباء و طالبات کا نام لیا تھا جنہوں نے پنجاب پولیس سروس کمیشن میں ایک پروگرام اور میں نے نام لیا ہے اور اس میں سمینہ کوثر کا نام پہلے لیا ہے. یہی ہے وہ سمینہ کوثر. جی سر، شکریہ سر. جنہوں نے ہمارے پاس سے ایم فل کیا. وہ سیشن آپ کا کون سا تھا؟ سیشن تھا میرا 2021 سے 23. 21 سے 23. اور آپ نے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا سلیکشن حاصل کی. جی سر، بالکل اس کے بعد اور ایسے ہے نا. جی سر. تو یہ ہماری طالبہ ہیں. اور دیکھیں، یو ایس پی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اس وسیب کے قرب و جوار میں ایسے علم کے متلاشی جو آگے ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں، اس میں خاص طور پہ اردو کے حوالے سے اور اسی طرح سے دیگر شعبہ جات کے بھی حوالے سے، تو اس نے ایک ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ اب ہمارے بچے مارکیٹ میں موجود ہیں. ہم سے جو پڑھ کے گئے ہیں طلباء و طالبات، وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں سر انجام دے رہے ہیں اپنے فرائض. جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ اس لیے اہم ہے کہ دیکھیے، ماں بولی جس سے بچہ جب بڑا ہو، یعنی جو پیدا ہوتا ہے، تو جب اس کے بعد جو آواز جاتی ہے وہ سب سے پہلے ماں کی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو ماں بولی کہا جاتا ہے. وہ پنجابی آواز ہے، وہ سرائکی میں آواز ہے، وہ بلوچی میں ہے، وہ سندھی میں ہے، وہ پشتو میں ہے، وہ کوئی سی بھی بولی ہے. اور اردو بھی ماں بولیوں کا ہی مجموعہ ہے. جی سر، بالکل. اس لیے ہی اردو کو پڑھنا ضروری ہے اور ہماری قوم کو بھی اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ نہ صرف اس زبان کے اندر دیگر زبانوں کے اجزاء موجود ہیں، بلکہ اس زبان کو جاننے کے بعد آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کراچی نہیں، آپ پشاور چلے جائیں، آپ پھر بلوچستان چلے جائیں، جب آپ اردو میں بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سمجھ جائیں گے. ظاہر بلوچی آپ کو آتی نہیں، پشتو آپ کو نہیں آتی، پنجابی شاید ان کو نہ آئے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہندوستان یعنی سب کنٹیننٹ کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، تو خاص طور پہ اپنے ملک میں بھی، تو ماں بولی کے وجود کی وجہ سے، چونکہ اس کے الفاظ، یہ لشکری زبان ہے، جب یہ لشکری زبان ہے تو اس میں تمام بولیوں کے الفاظ شامل ہیں، اور اس لیے اردو کی تدریس اور اس کی تعلیم از حد ضروری ہے. جی سر. سر، قریب ہے کہ اردو جو ہے وہ پاکستان میں ماں بولی کے طور پر جو ہے وہ رائج ہو جائے گی، جس طرح سے پنجابی اور سرائکی زبانیں بھی ہیں. جی. سر، اس طرح سے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو جامعات میں ریسرچ کروائی جا رہی ہے، سر وہ ریسرچ کو ہم زندہ ریسرچ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے یو ایس پی سے بات کروں گا. دیکھیے، آپ خود بھی دیکھتے رہے ہیں اور ہمارے طلباء طالبات، پورا یہاں کا جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جن کا قلم کے ساتھ، لکھت کے ساتھ، تدریس کے ساتھ تعلق ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ادارے نے ایک صحیح سمت میں قدم اٹھایا. اور وہ قدم یہ ہے کہ ریسرچ پر یہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. آپ اس ادارے کی لائبریری گواہ ہے اس بات کی. ہر شعبے میں جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ شعبہ اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارا اور دوسرے شعبوں کا اور دوسرے اداروں کا کیا فرق ہے. دوسرے اداروں کا اور ہمارے ادارے کا، پرائیویٹ سیکٹر میں اور بھی لوگ ہیں، حاضری لگواؤ یا نہ لگواؤ، بس فیس جمع کراؤ اور پیپر والے دینا ہو اور پیپر دو اور پاس بھی ہو. جبکہ آپ دیکھیں کہ بالکل الٹ ہے اس کے. یو ایس پی نے کیا کیا ہے، یونیورسٹی آف ساؤدرن پنجاب نے یہ کیا ہے کہ حاضری جو ہے وہ فیس اٹینڈنس ہے. اگر طالب علم آتا ہے تو وہ حاضر ہے، اور اگر وہ نہیں آتا تو غیر حاضر ہے. یعنی وہ رجسٹر کا
وہ جو بلیم گیم تھی کہ جی میری حاضری نہیں لگائی جا رہی، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ سب ختم ہو گیا. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بچے ہمارے پاس حاضر ہو رہے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جی ریسرچ جو ہو رہی ہے جی سر. وہ زندہ ریسرچ ہے، وہ رہے گی. جی ہاں، میرا سوال کا جواب یہی ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے، اس ادارے نے کوشش یہ کی ہے، شعبہ اردو نے کوشش یہ کی ہے کہ یہاں کے وسیب کی جو تہذیب کے اور ادب کے جو بڑے حوالے ہیں، کلچر کے جو بڑے حوالے ہیں، جن کو آج تک کسی نے نہیں چھوا، یعنی چاہے وہ شخصیات ہیں، اصناف ہیں، زبانوں کا، تاریخ کا مختلف جو حوالے ہیں، ان کو ہمارے شعبے نے اٹھایا ہے وہ سوال. جی سر. ہمارے پاس 2016 سے ریسرچ ورک جاری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے پاس جو ہم نے کام کرایا ہے اس کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ٹاپک نیا لگے گا. میں مانتا ہوں کہ ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں ریسرچ حرف آخر کسی کی بھی نہیں ہوتی. ریسرچ تو چلتی ہے، یہ تو رکنے والا کوئی حرف آخر چیز نہیں ہے. جب کوئی اس کے بعد نیا آئے گا، جو ٹاپک ہم نے ریسرچ کے لیے اٹھایا، یو ایس پی نے، شعبہ اردو نے جو ریسرچ ورک کے لیے موضوع اٹھایا ہے، جو ہم نے لیا ہے، وہ زندہ ٹاپک ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کے دوسرے سال میں آئے تو ہم نے آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ٹاپک دیا ہے. تو ایسے ٹاپک جو یو ایس پی میں دیے جا رہے ہیں بچوں کو، ایک آپ کے پاس سکالر جو ہے وہ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کا ہے، مجھے ملک مبشر صاحب نے بتایا ہے، اور ان سے میری میٹنگ بھی ہوئی اس حوالے سے. آپ اور وہ مل کے زبانوں کے حوالے سے جب کام کریں گے، آپ خود سوچیں گے، ایک طرف ٹیکنیک ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس زبانوں کا علم ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، آپ زبانوں کی اصطلاحات، محاورے، اکھان، ضرب، یہ آپ سب جانتے ہیں. جب وہ کام ہوگا تو وہ ایک بہترین زندہ ریسرچ ہوگی. یہ ایسی ریسرچ نہیں ہوگی کہ جو ادھر ہی پڑی رہے، اسے کوئی نہ دیکھے. جیسے کیا ہے کہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے ریسرچ کی اور وہ الماری میں رکھی جاتی ہے، اس کو بعد میں کوئی نہیں دیکھتا. تو ایسا نہیں ہوگا. ہمارے پاس یو ایس پی نے جو کام کیا ہے، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. جس طرح سے ہم نے 5 سوال نہیں دیے کسی کو، ہم نے 3 سوال نہیں دیے. ہم نے اپنے بچوں کو کہا ہے کام کریں اور ان کو فیلڈ میں ڈالا. اور اب بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، چاہے ایم فل کے طالب علم ہوں یا ہمارے پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات ہیں، کہ ان کو ایسے ٹاپک دیے جائیں کہ جن کو کرنے کے بعد اس کی کوئی لسانی، کوئی جمالیاتی، کسی طرح سے معاشرے میں تدریسی، تعلیمی، کوئی نہ کوئی افادیت ہو. یعنی وہ معاشرے میں زندہ ٹاپک ہوں، سماج میں تعلیم کے حوالے سے جب مارکیٹ میں ہم جائیں تو ہم کوئی چیز دکھا سکیں، یہ ہم نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا. جی سر، انشاءاللہ. سر اس کے ساتھ ہی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ جو ہمارے روایتی مضامین ہیں ہماری جامعات میں آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ فی زمانہ داخلے کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. سر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آپ دیکھیں کہ عالمی طور پر بھی اس وقت بڑے بڑے ادارے اور ان کے داخلوں کا دیکھ لیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں بھی کچھ مضامین میں داخلے سکڑ گئے ہیں. ان میں نا ایسے علوم جن کا تعلق اس تعلیم سے، اس ایجوکیشن کے ساتھ ہے، تربیت، شخصیت کی ساخت، شخصیت کی بناوٹ اور شخصیت کو میکنگ کرنا، شخصیت بنانا، خاص طور پہ وہ سبجیکٹ جن سے کسی کے کردار، عمل اور انسانیت کا تعلق ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے. اور اس طرح سے اس وجہ سے ایک برا اثر بھی آیا ہے کہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ اردو، ایتھکس، اسلامیات، یہ ہسٹری، یہ جغرافیہ، یہ جو تمام سبجیکٹس ہیں، یہ وہ علوم ہیں جو آپ کو نہ صرف معلومات دیتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، آپ کی شخصیت بناتے ہیں. دیکھیں ان سبجیکٹ کا رجحان اس لیے کم ہوا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک سمت پہ، اچھا ایک بھیڑ چال بھی ہے، اب صرف کمپیوٹر پڑھنا ہے، اب صرف ایم بی بی ایس کرنا ہے، اب صرف انجینئرنگ کرنی ہے. منصوبہ بندی کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم کوئی منصوبہ جو ہے نا، کتنے اساتذہ چاہیے، کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے انجینئر چاہیے، کتنے ہمیں جو ہے نا ماہر لسانیات چاہیے. اب دیکھیں میں چائنا میں گھوم آیا ہوں، دیکھ آیا ہوں کہ وہاں اگر ایک ٹیکسی بھی چل رہی ہے
تو اس میں جو راستہ بتا رہا ہے سسٹم وہ چائنیز زبان میں ہے. جی سر. اچھا وہ جو کرنسی ہے ان کو کوئی کرنسی دیتا نہیں ہے, وہ فوٹو پہ جا رہی ہر چیز, آپ کو پتہ ہے, یعنی سادہ سے الفاظ میں. اسی طرح سے انہوں نے یہ لازم کر دیا ہے. دیکھیں ہم تو اپنی زبانوں کو دیس نکالا دے رہے ہیں اور اس میں شرمندہ پھرتے ہیں کہ اردو ہم کیوں پڑھیں. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے لازم قرار دیا ہے کہ اگر آپ انجینئرنگ کی ہائر درجے کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, ڈاکٹری کی کرنے آتے ہیں, یا کچھ بھی پڑھنا ہے چائنیز یونیورسٹی میں جہاں وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں, پہلے آپ کو چینی زبان کے فلاں لیول کرنے ہوں گے. جب آپ کریں گے یہاں آئیں گے, ورنہ نہ آئیں. انہوں نے بالکل لازمی, پہلے نہیں تھا لیکن اب انہوں نے لازمی کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اردو کو جاننا پڑھنا یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. کوئی بھی قوم, مجھے کسی ایک قوم کا قصہ بتا دیں کہ اس نے اپنی مادری زبان کے علاوہ ترقی کی ہو. دیکھیے صرف انگریزی پڑھ کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. انگریزی ایک میڈیم ہے چیزوں کو جاننے کا, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انگریزی پڑھ کے ترقی کریں گے تو آپ کی شناخت ختم ہو جائے گی. اور یہ رجحان اسی وجہ سے کم ہوا ہے. دوسری بات جو دوسرا حوالہ ہے کہ روزگار کے مواقع کم ہوئے ہیں, اور جب سے مہنگائی آئی ہے, جب سے اب تو ایک اور صورتحال ہے, جنگی صورتحال ہے آپ کے سامنے آئے, تو جب آپ کے پاس بنیادی مسئلے حل نہیں ہیں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس وجہ سے یہ مسائل آئے ہیں. اس میں کسی زبان کا, کسی سبجیکٹ کا, اور اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو جدھر آپ کو ہجوم نظر آتا ہے وہاں بھی کمی آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ بچے کو تعلیم کے لیے کیسے بھیجیں گے. یہ تو حکومتی سطح پہ ضرورت ہے. دیکھیں یو ایس پی ہے, کتنا عظیم ادارہ ہے, یعنی اس کا پورا سیٹ اپ دیکھیں. اس میں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انسینٹو دے. بچے جو پڑھ گئے ہیں, میں اس بات کا حامی ہوں کہ جو بچے پڑھ گئے ہیں ان کو اوور ایج ہو گئی ہے, جاب نہیں ملا, ان کو کیا کریں کہ ان کی ایج کو اس میں جو ہے نا کمی کریں, اور ان کی ایج کا مسئلہ حل کرتے ہوئے کوئی ایسا سسٹم شروع کریں کہ ہمارے نوجوان میں نفسیاتی عوارض پھیل رہے ہیں. پڑھے لکھے بچے ہیں, ڈگریاں لیے پھرتے ہیں, اس میں ایجوکیشن کا قصور نہیں ہے, پورے سسٹم کا قصور ہے. اس طرف دیکھنا ہوگا. اس میں یہ نہیں ہے کہ تعلیم جو کم ہوئی ہے یا یہ داخلے جو کم ہوئے ہیں اس میں کسی سبجیکٹ کا قصور نہیں ہے, وہ حالات ہی ایسے ہیں. جی سر, ٹھیک ہو گیا سر. اس کے ساتھ ہی سر ہمارے سوالات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آخر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے اردو شعبہ کے اور اس کے علاوہ ایسے تمام طلباء و طالبات جو اردو کو بطور پیشہ یا مضمون کے طور پہ اپنانا چاہتے ہیں, انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اپنے کلچر کے ساتھ پیار کریں, محبت کریں, اپنی اشیاء کو سنبھالیں. یاد رکھیے کہ اگر ہم نے ماں بولی کو چھوڑا تو ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اور اگر ہم نے اپنی اردو کو چھوڑا تو ہم نے اپنے نظریے کو ترک کیا, کیونکہ اردو ایک نظریاتی بنیاد ہے. اور دوسرا, اگر آپ میری طرف سے دعوت عام ہے, آپ ہمارے پاس ہیں, اس وسیب کے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں ہمارا یہ پروگرام جاتا ہے یو ایس پی اسٹوڈیو کا, جب بھی ہمارے پاس آئے, دیکھیں میرے پاس ایسے ٹاپک بھی ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, تو میں نے امریکہ میں اردو غزل پہ کام کروا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں, ہم نے نا انٹرنیشنلی لوگوں کو, جہاں کوئی بیٹھا تھا جس نے اردو کی جو باہر کی بستیاں ان کو بھی ہم دریافت کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کام ہو رہا ہے, آپ ہمارے پاس ہیں, اور کام ایسا ہو رہا ہے کہ وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی, آپ جواب دے سکیں گے. اردو میں بڑے امکانات ہیں, اردو پڑھنی چاہیے. ہمارے بچے پولیس سروس میں بھی ہیں, فوج میں بھی ہیں, ایجوکیشن میں, ہر محکمے میں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں آئی بی کا جو اس وقت بڑا افسر ہے اس وقت, تو وہ بھی اردو پڑھا ہوا ہے. وہ بے شک اس وقت پڑھا تھا کہ جب ہمارا یہ ادارہ نہیں تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب اردو پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ روز, ایسا کچھ نہیں ہے. روزگار کے مواقع ہیں اگر آپ کو سبجیکٹ آتا ہے. اور میں بچوں کو آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ اس مضمون میں سر جو ہے ٹکراتے رہتے ہیں, پتھر کے ساتھ ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں کہ جس سبجیکٹ کو, جس مضمون کو آپ نے پہلے اس کی نو ہاؤ نہیں ہوتی, جدھر ساری بھیڑیں جا رہی ہیں سارے ادھر ہی چھلانگ لگا دیتے ہیں. نہیں, جس سبجیکٹ میں آپ آگے جا سکتے ہیں, جس میں آپ کی صلاحیت ہے, اس میں ضرور ہیں. اور ہم اردو والے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سر, شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے مجھے جو ہے نا بات کرنے کا موقع دیا, مجھے اچھا لگا کہ ہمارے ہی بچے, ہماری ہی پنیریاں, ہمارے ہی پودے
اب جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں اور ہمارا جو فیوچر ہے وہ اچھے بچے اور ہمارا جو آنے والا کل ہے انشاءاللہ یو ایس پی کا روشن ہے, ہمارے بچوں کا بھی روشن ہے. اس کی ایک مثال آپ ہیں, اور ابھی پہلے رہا عرفان صاحب بھی, وہ بھی لیکچرر ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج میں, اور آپ جامعہ چنو میں پڑھا رہی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں جہان ادب کی اگلے نشست میں. اللہ حافظ.